حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اور کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنی اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنی اسرائیل کو توریت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ بڑے ہی مالدار خوشحال تھے۔ آپ کی بہت سی اولادیں تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ رنج و غم، فکر و اندیشے کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ مال و دولت، باغات، سبزہ زار، کھیت مکانات، جانور، اولاد، سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، نہ شکر کا ذکر ہی نہ کیا۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دیں اور بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے رہے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا، اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے۔ ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی۔ ملا نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ قرار ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا۔ لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی یاد میں لگے رہے اور اس کی بزرگی بیان کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ عاجز آ کر اندھیرے میں پکار اٹھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اس پر
ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے رہے۔